بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ نمازیوں کا اب سیلاب آ گیا ہے، پتہ چلا ہے کہ رمضان آ گیا ہے۔ اب مسجدوں کے دروازے بڑے کر دو، ایک ماہ کا مسلمان آ گیا ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، پھر دیکھنا موت عید جیسی ہوگی۔ مانگ لو گڑ گڑا کر اپنے رب سے، ابھی مغفرت سستی ہے، کیونکہ کہتے ہیں رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، پھر دیکھنا کبھی دکھی نہیں ہوگے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیت دیکھتا ہے۔ برباد کرنے میں اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو لوگ گلے لگ کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ حساب رکھا کریے، کیونکہ آج کل لوگ پوچھ بیٹھتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ اس دنیا میں ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہمیں احساس دلا دیتے ہیں۔ وقت، دولت، رشتے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتے ہیں، مگر ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے کہ جب یہ کھو جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ آئینہ دیکھ کر خیال آیا کہ زندگی تجھ پہ بھی زوال آیا، اور وقت کچھ ہاتھ میں بچا نہیں جب زندگی جینے کا خیال آیا۔ غصے میں کیے جانے والے فیصلے بعض دفعہ زندگی بھر کے لیے زخم بن جاتے ہیں، اس لیے غصے اور جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، حرص اور لالچ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ملنا ہوتا ہے وہی انسان کو مل کے رہتا ہے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، اس لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے، اور لوگوں میں بدترین وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف دے۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ منافق سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر توجہ دیجیے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ آپ اس کی تو دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ جاستی کر کے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ جنہیں یقین ہو اپنے مقدر لکھنے والے پر، وہ کبھی انجام سے گھبرایا نہیں کرتے۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے تو وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ جانتا ہے ہر شکر کے پیچھے کا صبر، اور اسے ہر دکھ کی ہے خبر۔ ناراض ہو کر بھی
کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ ذات صرف میرے پروردگار کی ہے۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ مشکل کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ اللہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو نکال دیتا ہے۔ اس دنیا میں قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں، اس لیے بس یہی یقین کے ساتھ مانگتے رہو، تمہارا رب تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ اس دنیا میں چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ وہیں بانٹ کر کھانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو، اس کی صفات یہ ہے کہ تم بات کرو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا یہ ضروری نہیں، بلکہ اپنے گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا یہ ضروری ہے۔ کہاں اب دعاؤں کی برکتیں، وہ نصیحتیں، وہ ہدایتیں، یہ مطالبوں کا خلوص ہے، یہ ضرورتوں کا سلام ہے۔ ماحول کی قواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ دینا شروع کر دیں، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی ہزار مخلصانہ کوشش کے باوجود بھی اگر جانے والا جانا چاہے تو اسے سب سے قیمتی تحفہ آپ جو دے سکتے ہیں وہ ہے راستہ۔ زندگی میں ہم زبردستی کسی کو مخلص نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کی نیت درست ہو، لیکن اس کے بارے میں بتانے والے کی نیت درست نہ ہو، لہٰذا ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، لیکن ہر وہ چیز آپ کے دل میں اللہ سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اکثر مرتبہ نبوت بکریاں چرانے والوں کو ملی ہے، اور مرتبہ ولایت غلاموں اور فقیروں کو عطا کیا گیا ہے۔ جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگوں میں بیٹھو گے تو گناہ پر دلیر ہو جاؤ گے، بچوں میں بیٹھو گے تو غیر سنجیدگی سیکھو گے، بادشاہ امراء اور سرداروں میں بیٹھو گے تو تکبر سیکھو گے، تم کفارہ میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ انسان ایک ایسا غافل منسوب احساس ہے جو اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ زندگی کے بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا عالی جناب، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبوراً ہو کر کی ہو
تو وقت کے حاکم کی گردن اڑا دینی چاہیے۔